میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا لیسن نمبر 3 پھول والوں کی سیر۔ تو میں اس لیسن کو آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھا دوں گی۔ اگر پورے لیسن کی ویڈیو چاہیے ریڈنگ کی تو بتا دیجیے گا مجھے کمنٹ کر کے، تو میں ریڈنگ کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو پھول والوں کی سیر یہ جو ایک تہوار ہے جسے ہندو مسلمان سبھی مذاہب کے لوگ مل کر جو ہے مناتے ہیں۔ تو میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتا رہی ہوں کہ ہمارا ملک جو ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں مختلف مذہبوں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مذہبی تہوار ہوتے ہیں جس کو لوگ خوشی خوشی مناتے ہیں، لیکن کچھ تہوار ایسے بھی جن کو سبھی مذہبوں کے لوگ مل جل کر مناتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک تہوار جو ہے پھول والوں کی سیر بھی بہت اہم تہوار ہے۔ یہ دلی کا سب سے مشہور میلہ ہے۔ اس میلے یا تہوار کی ابتدا تقریباً 250 سال پہلے بادشاہ اکبر کے زمانے میں ہوئی تھی، جب مرزا یعنی جب بادشاہ اکبر کے بیٹے کو انگریز نے قید کر لیا تھا، اور اس کے کچھ سالوں بعد وہ مرزا جہانگیر قید سے رہا ہو کر دلی آئے، تو ان کی والدہ نے خوشی میں بڑی دھوم دھام سے مہرولی کے مشہور بزرگ جو ہیں خواجہ بختیار کاکی کی مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور خوشی منائی، اور اسی خوشی کے موقع پر مہرولی میں ایک میلہ سا لگ جاتا ہے، اور بادشاہ کو یہ میلہ بہت پسند آیا، اور تبھی سے یہ ہر سال جو ہے بھادوں کے شروع میں مہرولی کی درگاہ میں یہ میلہ لگتا ہے۔ تو اس زمانے میں سارا شہر جو ہے تیاریوں میں لگ جاتا تھا، لوگ نئے نئے کپڑے سلواتے تھے، بالکل عید کی طرح ایک دم تہوار منایا جاتا تھا۔ لوگ پیسے اکٹھا کرتے میلے میں خرچنے کے لیے۔ امیر لوگ جو ہے مہرولی جانے کے لیے بیل گاڑی، گھوڑے، رتھ، ہاتھی وغیرہ کا استعمال کرتے، اور غریب لوگ جو ہے اپنی گٹھری باندھ کر کچھ پیدل ہی چل لیتے، کچھ بیل گاڑیوں میں جمع ہو کر چلتے، اور راستے میں جو ہے دکانیں لگتی، لوگ کھاتے پیتے ہنستے گاتے اور مہرولی کی طرف چلتے رہتے، ٹھیک ہے۔ تو 1857 میں جب عوام لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی اور دلی برباد ہو گئی تھی، تو مغلوں کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی، تو یہ میلہ بھی بند ہو گیا تھا۔ تو آزادی کے بعد جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو ہمارے جو وزیر اعظم پہلے، انہوں نے جو یہ ہندو مسلم بھائی چارے کی خوبصورت تہوار کو دوبارہ شروع کیا کہ اس کی یاد تازہ ہو، ہندو مسلم مل جل کے رہیں، بھائی چارہ رہے، بڑا رہے۔ تو آج کل یہ میلہ جو اکتوبر کے مہینے میں لگتا ہے، اور حکومت ہندو مسلم بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اس تہوار کو زندہ رکھا ہوا آج تک۔ آج بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی بڑی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے مکمل۔ اب ہم اگلے صفحے پر تو دیکھیے اس صفحے پر یہ معنی یاد کیجئے۔ تو پہلا الفاظ یہ ہے الفاظ، اور یہاں معنی۔ تو میں پڑھ رہی ہوں: تاجر، بیوپاری، غرض، وجہ، سبب، کام، حکمراں، حکومت کرنے والا، بزرگ، اللہ کا نیک بندہ، بوڑھا شخص، چھپر کھٹ، پلنگ، سجی ہوئی چارپائی۔ بھادوں ہندی مہینے کا نام، ہندی سال کا چھٹا مہینہ۔ درگاہ، کسی بزرگ کا مزار۔ پتی ڈالنا، چندہ جمع کرنا، قابل دید، دیکھنے کے لائق۔ حویلیاں، بڑے مکان۔ کھنڈر، ٹوٹی پھوٹی عمارت۔ ڈیرے ڈالنا، کسی جگہ ٹھہرنا۔ میوہ، پھل۔ متنجن، گوشت اور چاولوں سے تیار کیا جانے والا میٹھا پلاؤ۔ مظفر، زعفران سے تیار کیا جانے والا زردہ۔ مشعلیں، چراغ، تاشے باجے کا نام۔ آسماں، سر پر اٹھانا، بہت شور مچانا۔ سکے، پانی پلانے والے۔ فانوس، چراغ داں، مراد چراغ شمع۔ تو دیکھیے اس پیج پر دیوار گری، دیوار سے لٹکے ہوئے چراغ یا شمع۔ جلوس، بہت سارے لوگوں کا اکٹھا کسی مقام تک جانا۔ بارہ دری، 12 دروازے والا محل۔ ابھی دیکھیے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر جو ہے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے 9 سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں۔
تو پہلا سوال ہے ہندوستان کے مذہبی تہوار کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیے گا، ہندوستان کے مذہبی تہوار دیوالی، عید، گرو پرب اور کرسمس ہیں۔ دوسرا ہے پھول والوں کی سیر کی کیا خاصیت ہے؟ پھول والوں کی سیر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ غیر مذہبی تہوار ہے، اسی لیے اسے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بڑی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے انگریز ہندوستان میں کیوں آئے؟ انگریز ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ پرانے زمانے میں کون کون سی سواریاں استعمال ہوتی تھیں؟ پرانے زمانے میں رتھ، بیل گاڑی، گھوڑے اور پالکیاں استعمال ہوتی تھیں۔ میلے کے اہتمام میں بادشاہ کیا کرتے تھے؟ بادشاہ میلے کی سیر کا اعلان کرتے تھے تو سارا شہر تیاریوں میں لگ جاتا تھا۔ بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں کئی دن تک مہرولی میں رہتے تھے۔ بادشاہ باجے والوں، پہلوانوں اور پھول والوں کو انعام دیتے تھے۔ اب اگلے پیج پر چلیے تو دیکھیے چھٹا سوال ہے جوگ مایا کا مندر اور خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ کہاں واقع ہے؟ جوگ مایا کا مندر اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مہرولی، دہلی میں واقع ہے۔ آخری مغل بادشاہ کا نام کیا تھا؟ آخری مغل بادشاہ کا نام بہادر شاہ ظفر تھا۔ آزادی کے بعد پھول والوں کی سیر کس نے شروع کروائی؟ آزادی کے بعد پھول والوں کی سیر ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے شروع کروائی۔ پھول والوں کی سیر کا میلہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ یہ میلہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں مغل دور کی یاد تازہ کراتا ہے۔ یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے اور ہندو مسلم بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر دیکھیے 9 جوابات ہو گئے مکمل۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھریے۔ تو خالی جگہ دیے ہوئے میں نے بھر دی، آپ دیکھ لیجئے۔ پہلا ہے پھول والوں کی سیر سبھی مذہب کے لوگ مناتے ہیں۔ انگریزوں نے شہزادے کو قید کر دیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مہرولی میں ہے۔ گھوڑے اور پالکی پر بیٹھ کر لوگ مہرولی جاتے تھے۔ پھول والوں کی سیر برسات کے موسم میں ہوتا تھا۔ اب اگلے پیج پر دیکھیے گا، چھٹا ہے پھول والوں کی سیر مہینے کی 14ویں رات کو منایا جاتا تھا۔ 7واں پہلے دن پھولوں کا پنکھا جوگ مایا کے مندر پر چڑھایا جاتا تھا۔ دوسرے دن پھولوں کا پنکھا خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر چڑھایا جاتا تھا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ دیکھیے یہ لفظ دیے ہوئے ان کو آپ کو جملے بنانے ہیں، تو یہ میں نے آپ کے لیے بنا دیے۔ پہلا لفظ ہے جوش و خروش۔ تو یہ دیکھیے گا آپ، سبھی اپنے اپنے تہوار بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ دخل، ہمیں کسی کے کام میں بلا وجہ دخل نہیں دینا چاہیے۔ قید، انگریزوں نے شہزادے کو قید کر لیا۔ دارالسلطنت، دہلی ہندوستان کا دارالسلطنت ہے۔ فروغ، مغلوں نے اردو زبان کو فروغ دیا۔ احترام، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ غول، پیڑ کے پاس کبوتروں کا غول ہے۔ پرساد، پوجا کے بعد ہندو لوگ پرساد بانٹتے ہیں۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، یہ ہے بلند آواز سے پڑھیے، یعنی میں پڑھ رہی ہوں بلند آواز سے یعنی اونچی آواز سے، آپ لوگ اس کو سن لیجیے گا اور صحیح تلفظ سے آپ پڑھیں گے۔ پہلا ہے بلا تکلف، دارالسلطنت مظفر، دیکھیے مظفر زے میں عین ملے گا، مظفر، متنجن، مشعلیں، فروغ، ٹھیک ہے۔ اب واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، یعنی جو واحد دیے ان کی جمع بنانی ہے اور جو جمع دیے میں ان کی واحد بنانی۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے الگ الگ بنا دیے ہیں، دیکھیے گا۔ دیکھیے یہ واحد دیے ہوئے تھے، تو علاقہ، علاقے، گاڑی، گاڑیاں، پالکی، پالکیاں، حویلی، حویلیاں، کڑھائی، کڑھائیاں۔
اب اس کے بعد یہ دیکھیے مذاہب مذہب، انگریزوں انگریز، پنکھوں پنکھا۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے گا، تو اگلا دیکھیے گا آپ نیکسٹ کویشچن، یہ ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ تو بادشاہ فقیر، متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ، الٹے الفاظ، بادشاہ فقیر، قید آزاد، برباد آباد، رونق بے رونق، پسند ناپسند۔ اب عملی کام ہے یہ، پھول والوں کی سیر اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو میں نے شروع میں سمجھا دیا تھا، آپ دیکھ لیں گے اچھی طرح سے سن کر، اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے کسی میلے کا آنکھوں دیکھا حال اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ تو کسی بھی میلے میں آپ جہاں گئے ہوں گے، عید وغیرہ میں میلے لگتے ہیں، تو ان میلوں کا آنکھوں دیکھا حال آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیجیے گا۔ اگر آپ کو میلوں کا مطلب آنکھوں دیکھا حال لکھنا ہے، یہ مضمون ٹائپ ہے، یہ ایسے رائٹنگ ٹائپ ہے، اگر آپ کو یہ چاہیے تو کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا، اس کی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجیے، ضرورت مند بچوں میں شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔